نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطب المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کے ابو سلام اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے، اسی توفیق سے ہم آج جشن آزادی پاکستان منانے کے بعد جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آزادی کے تحفظ کا لائحہ عمل، یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح ہم ایک آزاد وطن میں رہتے ہوئے اپنی آزادی کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور اس معاملے میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ عرض کر کے میں پھر سرزمین پاکستان کی طرف آ جاؤں گا، اور آپ کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اس آیت کریمہ کا انتخاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اس کے احوال اور اس میں پائے جانے والے خوف، اور اس کے بعد سرزمین مدینہ، ریاست مدینہ، اس کا قیام اور پوری طرح اس کا ایک ریاست کے طور پر اپنی عملداری کرنا، اس کے ذیل میں یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عدداً یعنی تعداد کے اعتبار سے تھوڑے تھے، اقلیت میں تھے، مستضعفون فی الارض، ملک میں دبے ہوئے، کمزور، اس کیفیت میں تھے، تمہاری معاشی حالت کمزور تھی، تمہارا استحصال کیا جاتا تھا، تم پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور کیفیت کیا تھی؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اس بات پر بھی خوف زدہ ہوتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور تحفظ حاصل نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فآواکم، اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے بعد تمہارے رہنے کے لیے تمہیں ٹھکانہ دیا ریاست مدینہ کی صورت میں، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اسلامی حکومت و اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنی مدد سے قوت بخشی، قوت عطا کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور مواقعات مدینہ، اموال غنیمت، آزاد معیشت کے ذریعے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کر دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لا سکو۔ یہ ہے ریاست مدینہ، اس سے پہلے مکہ میں اہل ایمان کے حوال، اور پھر مدینہ طیبہ میں رہنے کو ٹھکانہ اور مواقعات مدینہ، اموال غنیمت اور معیشت کی بحالی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق دیا جانا، اس لیے تاکہ تم شکر بجا لا سکو۔ اب آ جائیے ریاست پاکستان کی طرف۔ پاکستان مدینہ طیبہ کے بعد دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے۔ کل ہم نے اپنا 78واں یوم آزادی منایا۔ قرآن کریم سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 اپنے ایسے تہوار منانے کی رہنمائی ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اللہ کی نعمتوں کے دن یاد کروائیں، اور نعمتوں کے دن یاد رہتے ہیں جب انہیں تہوار کی صورت میں منایا جاتا ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور ایسے میں لازم ہوتا ہے کہ اس نعمت کے ملنے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، گھر بار چھوڑے، مال جائیداد چھوڑی، عزیز رشتہ دار چھوڑے اور آزاد مملکت اسلامی حاصل کی،
ان کی ان خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اب ان سب کے بعد اب آ جائیں اپنے مختصر وقت میں اس لائحہ عمل کی طرف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے، آزادی کی بقا کے لیے میسر آتا ہے۔ اب اس حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ آج کی نشست میں 8 نکات پر مشتمل وہ لائحہ عمل آپ کے سامنے رکھ سکوں اور اپنے وقت کو بھی پیش نظر رکھوں۔ ریاست اسلامی اس کی بنیاد عقیدہ اور ایمان پر ہوا کرتی ہے۔ سرزمین مکہ میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے اس کی بنیاد رکھی گئی، سرزمین مدینہ میں نظام اسلامی کے ذریعے اسے مستحکم کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف آیت 40، ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے۔ ریاست مل گئی، اب اسلامی ریاست کے ہونے کا تقاضا یہ ہے پھر حاکمیت مطلقہ رب تعالیٰ کی، اور پھر اسی کے احکامات کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اور پاکستان کا دستور پڑھ لیں تو پاکستان کے دستور میں پریمبل میں ہی یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس کا دستور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگا۔ اس کے بعد اتحاد و اخوت، قومی یکجہتی، قومی یکجہتی اس کا قیام عمل میں لانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست اسلامی کے قیام کے ساتھ مدینہ کے یہود اور نصارہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس لیے ریاست مدینہ کے باشندے یکجہت ہو جائیں اور کسی طرح کا کوئی تعصب ان میں نہ پایا جائے۔ سو لازم ہے پاکستان میں یکجہتی کے قیام کے لیے فرقہ واریت، لسانیت، صوبائیت اسے ختم کیا جائے اور ایک قومی بیانیہ بنایا جائے جس میں مسلمان ہوں، غیر مسلم اقلیت ہو، ان سب کا متفقہ مقصد، ان سب کا متفقہ بیانیہ ایک ہو جس پر چلتے ہوئے ریاست اسلامی ترقی کی منازل طے کر سکے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کا مومن کے ساتھ تعلق ایسے ہے جیسے کہ ایک دیوار ہو، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی انگلی میں ڈال کے بتایا جس سے یہ مضبوط ہوتا ہے، اس طرح ایک مومن
دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہوں۔ تو یہاں یہ اہل ایمان کا باہمی تعلق ایسا ہو، وہیں یہ خیال بھی رہے کہ ریاست اسلامی کا ہر باشندہ جب ایک لڑی میں پرویا گیا، ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہو، ایک بیانیہ ہو، حکمرانوں سے لے کر عوام الناس تک اس ایک بیانیے پر متفق بھی ہو اور اس پر قائم بھی رہنے والی ہو، تو ضروری ہے ایسا بیانیہ بنایا جائے، اور یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے۔ عوام الناس میں ان کی تائید میں، ان کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ انصاف اور قانون کی بالادستی، طاقتور اور کمزور قانون کی نظر میں برابر۔ جب تک نظام عدل اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، ریاست اسلامی کو استحکام نہیں مل سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے جو اسوہ ہمارے سامنے رکھا، وہ بڑا ہی صاف اور شفاف اور اجلا، اور اس میں بخاری و مسلم کے یہ کلمات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا، میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ اقربا پروری بھی نہیں، اقربا پروری بھی نہیں، طاقتور کا زور بھی نہیں، اور کمزور اس کی کمزوری اور ضعف بھی نہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر۔ جو کوئی جیسا جرم کرنے والا ہے قانون کے کٹہرے میں آئے، قانون اپنی عملداری کرے اور نظام عدل کا قیام عمل میں آئے۔ اور عدل کا قیام کسی بھی ریاست کے وجود کے لیے ایک لازمی جز کی حیثیت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اخلاقی تربیت اور کردار سازی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت تو یہ تھی ہی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے وہی اسوہ اپنے اصحاب کے سامنے رکھا اور اسی کردار، اسی اخلاق کو اپنانے کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا۔ نتیجتاً آپ کے صحابہ دیانت میں، امانت میں، وفا میں، اثار میں، قربانی میں اپنی مثال آپ تھی، اور یہ تربیت مصطفی، صحبت مصطفی کا فیضان تھا کہ وہی صحابہ بھی ایسے روشن ستارے بنے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ریاست اسلامی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریاست کے باشندوں کی تعلیم، تربیت، اخلاق سازی، اس کے لیے مؤثر لائحہ عمل تیار کرے، قانون سازی کرے، اصول بنائے، باعلاج بنائے، خود بھی حکمران وقت
پابندی کریں اور عام باشندے بھی ان کی پابندی کریں۔ جہاں خلاف ورزی ہو وہیں قانون اپنا عمل دخل دکھائے۔ مگر ہائے افسوس پاکستان میں کمزور اس کا کوئی پرسان حال نہیں، بلکہ کمزور چھوڑے اپوزیشن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ طاقتور ہے جو کچھ بھی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ احتجاج کا حق بھی چھن گیا، حقوق اس طرح سلب ہو گئے کہ کوئی آواز بلند کر ہی نہ سکے، کوئی کہہ ہی نہ سکے کہ ریاست اسلامی کے ہم باشندے ہیں، ہم پاکستان کے واسی ہیں، ہمارا یہ حق ہے، ہمیں یہ حق دیا جائے۔ جو حق مانگنے کے لیے باہر نکلے گا ڈنڈے بھی کھائے گا، شیلنگ بھی ہوگی، واٹر کینن بھی، قید بھی، اور اگر حالات مزید سنگین ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ جو کچھ ہے میں کیا کہوں اسے، جو کچھ ہو رہا ہے تو ضروری ہے اگر اپنی آزادی کو تحفظ دینا ہے، اپنی آزادی کو تحفظ دینا ہے تو جہاں قانون کی عملداری ہو وہاں اخلاقی تربیت اور کردار سازی یہ چلتا بھی ہو۔ اس کے بعد ہے دفاعی تیاری۔ سورہ انفال آیت 7 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تمہیں صلاحیت ہے، جو قوت ہے، اپنی طاقت کے اصول کے لیے تم اسلحہ تیار کرو، اس کی تیاری کرو۔ اس میں فوجی تربیت، ہتھیار سازی، عسکری دفاع، اور آج کے دور میں کہیں سائبر اور اقتصادی اور تعلیمی دفاع، فکری اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہو جائیں۔ اس کے بعد معاشی خود کفالت۔ آقا کی سیرت سے مثال کیا ہے؟ غزوہ بنو نذیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی بنیاد رکھی۔ کس لیے؟ تاکہ ریاست مدینہ کی معیشت دشمن کے ہاتھ سے محفوظ رہے، اور اس مقصد کے لیے سود کے خاتمے کا اعلان کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلیٰ کل ربا موضوع، خبردار ہر طرح کا سود ختم کر دیا گیا۔ سو معاشی کفالت کے لیے ضروری ہے سود کا خاتمہ کیا جائے، عادلانہ تقسیم ہو ریاستی اموال کی، وسائل قومی معیشت میں شامل ہو، تجارت کو فروغ دیا جائے، اس کے ساتھ آمدنی کے لیے متنوع ذرائع وہ پیدا کیے جائیں، غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کی جائے، سودی معاہدات سے نجات حاصل کی جائے، اور یہ سارے کام کر کے اپنی معیشت کو استحکام دے کر اپنی آزادی کا تحفظ کیا جائے۔ پھر ہے دعوت و پیغام رسانی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی بیانیے کے فروغ کے لیے خطوط لکھے، خطبات ارشاد فرمائے، معاہدات کیے، جن میں صلح نامہ حدیبیہ معروف ہے۔ حکمت و دانش محمدی کا وہ آئینہ دار کہ 6 ہجری میں وہ معاہدہ ہوتا ہے، 8 ہجری میں، اور 10 سال کے معاہدہ ہوتا ہے، مگر جو مخالف ہے کفار و مشرکین مکہ، فریق مخالف، اس نے بدعہدی کی، 2 سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ وہ سرزمین جسے چھوڑنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مجبور کیے گئے تھے، وہ ریاست اسلامی کا حصہ بن گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کام کے لیے بھرپور مہم ریاست کے اندر بھی، ریاست کے باہر بین الاقوامی تعلقات کے لیے
وہ بھی چلائی جائے تاکہ ریاست اسلامی کا بیانیہ وہ تمام لوگوں تک پہنچ بھی سکے اور ان کا موقف بھی واضح ہو، اور عالمی رائے عامہ کے لیے سچائی مثبت بیانیہ دشمن کے پراپیگنڈا کو زائل کرنے کے لیے کفایت کرتا ہے۔ نتیجتاً ریاست اسلامی کو تحفظ دستیاب ہوتا ہے۔ آخری چیز، 8واں، قربانی کا جذبہ۔ قربانی کا جذبہ ریاست اسلامی کے تحفظ کے لیے لازم ہے۔ حکمرانوں سے لے کر عوام الناس تک ریاست کا ہر باشندہ ریاست کی ضرورت کے لیے اثار و قربانی کا مظاہرہ کرنے والا۔ ہماری بدنصیبی کہہ لیجیے وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو بھی آئے ہو چکے جو ہیں وہ قوم سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں، خود قربانی نہیں دیتے۔ خود وہ کیا کرتے ہیں اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ مگر قوم سے ہر آنے والی حکومت قربانی کا مطالبہ کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت سے، آپ کی صحبت کے فیضان سے جان، مال اور وقت اس کی قربانی دی۔ سرزمین مکہ وہاں سے ہجرت کی، مدینہ میں آئے، ریاست اسلامی کے قیام کے لیے جس قربانی کی ضرورت پیش آئی وہ قربانی پیش کی، اور اس کام کے لیے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی، خود قربانی کی۔ اللہ پاک نے ساتھ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے سودا کر لیا ہے۔ کس چیز کا؟ ان کی جان اور ان کے مال کی قربانی کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اب لازم کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے مختلف اقدامات کرتے ہوئے طرح طرح کے خیالات و تصورات حکمران وقت کے ذہنوں میں آتے ہیں، طرح طرح کے خوف انہیں ستاتے ہیں، اور وہ کچھ بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام دیا؟ لا تہنوا، پست ہمت نہ ہونا، بزدل نہ ہونا، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرنا، وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، منزل تمہیں ہی ملے گی۔ اگلی شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن، اور مومن ہونے کی عملی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت اطہار۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ یہ 8 نقاط پر مشتمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایک لائحہ عمل اپنی ریاست اسلامی پاکستان کے تحفظ کے لیے قرآن کریم، آیات مبارکہ، احادیث مبارکہ اور آپ کی سیرت کی روشنی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بیانیہ ہماری سوچوں پر بھی دستک دے اور اوپر تک بھی جائے، اور کچھ ایسا ہو
کہ ہم پاکستان جو آزاد مملکت ہے، آزاد ریاست ہے، جہاں کے حکمران اور جہاں کے باشندے ذہنی غلامی سے بھی نجات پائیں، عملی غلامی سے بھی نجات پائیں اور زندہ قوم کے طور پر اپنا سکہ جمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔